سوال نمبر 3، میدان محشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن کی پہلے سفارش کریں گے؟ پہلی شفاعت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے وہ شفاعت عظمیٰ کے نام سے موسوم ہے۔ پوری دنیا میدان محشر کی دھوپ میں پریشان ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے سجدے میں گریں گے اور سفارش کریں گے کہ لوگوں کا فیصلہ کر دیا جائے، تو اسے کہتے ہیں شفاعت کبریٰ یا شفاعت عظمیٰ۔ یہ پہلی شفاعت ہوگی جو سب کے لیے آپ فرمائیں گے۔ دوسری شفاعت اس جماعت کے لیے ہوگی جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والی ہے۔ تیسری شفاعت اس جماعت کی کریں گے جو جہنم کی مستحق ہو چکی ہے لیکن ابھی جہنم میں داخل نہیں ہوئی ہے، کہ انہیں بخش دیا جائے اور جہنم میں داخل نہ کیا جائے۔ چوتھے، آپ ان لوگوں کے بارے میں شفاعت کریں گے جو جہنم میں داخل کر دیے گئے ہیں کہ انہیں جہنم سے نکال لیا جائے اور انہیں نکال لیا جائے گا۔ پانچویں شفاعت جنتیوں کے لیے ہوگی کہ ان کے درجات کو بلند کر دیا جائے، اور یہ ساری شفاعتیں تب ممکن ہے جب آدمی موحد ہو، شرک کر کے نہ مرا ہو۔ عام پر زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ سوال انشاءاللہ کل اس کا جواب دوں گا میں۔ سوال نمبر 4، ایک عورت کا سوال ہے کہ کیا عورت شوہر کے لیے یہ بھاؤں کو خوبصورت بنا سکتی ہے کہ نہیں؟ اس کا شوہر کہتا ہے کہ بناؤ، اور اگر نہ کہے تب بھی شوہر کو خوش کرنے کے لیے کیا عورت اپنے یہ آئی ابرو بنوا سکتی ہے کہ نہیں؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ اگر مطلب بال بہت زیادہ ہیں، اوپر نیچے ادھر ادھر بڑھے ہوئے ہیں، بد شکل معلوم ہو رہی عورت، تو بے شک اس حد تک بنوا لے کہ متوسط معلوم ہو، لیکن اگر عام طور پر ٹھیک ٹھاک ہے تو ابرو کا بنوانا یہ حرام ہے۔ عورتوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے اور مردوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو نہ بدلیں اور عورتوں کو اس بات پر آمادہ نہ کریں، کیونکہ یہ چیز حرام ہے اور ممنوع ہے شریعت۔ پانچواں سوال، شوہر کے لیے زیب و زیبائش نہ کرنے پر عورت کو کیا گناہ ملتا ہے؟ کہتی ہے عورت میں سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہوں، ٹائم نہیں ملتا، شام کو تھک جاتی ہوں، ہمت نہیں رہتی کہ کوئی زیب و زینت رکھ کروں، اگر میں تیار نہیں ہوتی تو میرے شوہر غصہ ہوتے۔ میری اسلامی بہنوں، شوہر کے لیے بیوی زینت کرے یہ شوہر کے حقوق میں سے ہے، اور بیوی کو کوئی حق نہیں ہے کہ شوہر کے اس حق کو مارے، اور یہ ازدواجی زندگی کے لوازمات میں سے ہے۔ اس لیے بیوی کے اوپر واجب ہے کہ احسن طریقے سے شوہر کے لیے بنے اور سنورے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھے، بالوں کو سنوارے، کپڑے اچھے پہنے۔ شوہر جس طریقے سے زینت کرنے کے لیے کہتا ہے، اگر اس سے کوئی صحت میں نقصان نہیں، شریعت میں حرام نہیں، تو ایسے سارے زینت بیوی کو اختیار کرنے چاہیے، تاکہ شوہر کی نگاہ دوسری لڑکیوں پر نہ پڑے، دوسری عورتوں پر نہ پڑے، اور وہ اپنی بیوی پر صحیح نگاہ ڈالے اور بیوی کو دیکھ کر کے اس کا دل خوش ہو جائے۔ اس لیے بیوی کو اپنی زینت میں اور بننے اور سنورنے میں شوہر کے مزاج کا خیال رکھنا چاہیے، اور اپنی سادی زندگی کو تھوڑا سا چھوڑ دینا چاہیے۔ شوہر کی اطاعت ہی میں بیوی کے لیے جنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت۔
صحیح الجامع صغیر. عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، شوہر کی اطاعت کرے، تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو جائے. تو بیوی کے لیے حقیقت جو ہے اس کی پوری زندگی اللہ اور رسول کے اطاعت کے بعد شوہر کی اطاعت ہے. اگر شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی خوبصورت رہے، بنے سنورے، کاجل لگائے، مہندی لگائے، لپسٹک لگائے، جو جائز چیزیں ہیں، تو بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کے لیے خوبصورت انداز میں اس کے سامنے پیش ہو، تاکہ اس کا شوہر سکون حاصل کرے، مطمئن ہو اور غلط جگہ پر اس کی نظر نہ پڑے. یہ بیوی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. چھٹا سوال ہے، کیا بے روزے دار کے ساتھ بیٹھ کر افطار کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو ایسی ضرورت ہی کیا ہے کہ آپ کو بے روزے دار کے ساتھ بیٹھ کر افطار کرنا ہے. لیکن اگر کسی نے پارٹی وغیرہ دی، جیسے عموماً افطار پارٹی ہوتی ہے، مسلمان بے روزے دار، غیر مسلم بے روزے دار، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو اگر ایسا وقت آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں بے روزے دار کے ساتھ بیٹھ کر افطار کرنے میں. بس ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی نہ بھولیں. مسلمان اگر روزہ نہیں رکھتا تو خاموش نہ رہیں، بلکہ آپ اس کو روزے پر ابھاریں اور نصیحت کریں، اور روزہ نہ رکھنے کا جو گناہ ہے وہ اس کے اوپر ثابت کریں. ساتواں سوال ہے، ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن زبان بہت گندا استعمال کرتا ہے. اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ میرے بھائی، زبان جنت کے داخل ہونے کے جو اسباب ہیں جنت میں، ان میں زبان کا بہت اہم کردار ہے. اگر آپ اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں تو یہ بہت اہم بات ہے انشاءاللہ آپ کے لیے جنت کا داخلہ، کیونکہ یہی زبان جنت میں لے جانے والی ہے، اور یہی زبان کی وجہ سے آدمی جہنم میں جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں کو اللہ تعالی جنت عطا کرے گا. آپ نے فرمایا التقوی و حسن الخلق، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق یہ جنت میں جانے کا بہترین ذریعہ ہے. وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار، پوچھا گیا وہ زیادہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی جہنم میں جائے گا. آپ نے فرمایا الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ، ان دو چیزوں کا اگر صحیح استعمال نہیں ہے تو آدمی جہنم میں جائے گا. یہ حدیث مسند احمد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ادب